خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کی ویڈیو اردو MJC1 کے بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم امپورٹنٹ کوشچنس دیکھیں گے جو ہمارے امتحانات میں آئیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم اردو MJC1 کی ہر یونٹ کو تفصیل سے پڑھے تھے، ان کے مصنف کے بارے میں بھی پڑھے تھے اور ہر یونٹ کے آبجیکٹیو سوالات بھی بنائے تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، مطلب جو بے حد ضروری وہ سوالات پڑھیں گے۔ آپ اسے یاد کر لیں یا آپ اسے سمجھ لیں، آپ ایسے سہولت ہو آپ ویسے اسے پڑھ لیں گے کیونکہ یہ آپ کے امتحانات میں آئیں گے۔ آئیے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلے یونٹ سے آپ کے 4 سوال میں نے سجیسٹ کیا ہے، دیکھیے آپ اسے دھیان سے پڑھیں کیونکہ میں بہت محنت کر کے یہ 4 سوال آپ کے لیے پوری کتاب سے چھانٹی ہوں۔ 100-200 سوال میں سے میں نے 4 سوال سے آپ سب کے لیے بنائی ہوں۔ آپ اسے پڑھ لیں جیسے آپ کو سہولت ہو، میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ اسے پڑھ لیں، آپ کے امتحانات میں آئیں گے یہ۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، پہلے درویش کی کہانی مختصراً کے ساتھ بیان کریں۔ دیکھیے ایک بات آپ دھیان میں رکھیے گا کیونکہ جو آپ سوال پڑھ رہے ہیں تو وہ دوسرے شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس یہاں پہ لکھا ہے پہلے درویش کی کہانی مختصراً کے ساتھ بیان کریے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کوشچن پیپر میں پہلے درویش کی کہانی کا مرکزی خیال لکھے، باغ و بہار قصہ کے پہلے درویش کے بارے میں لکھے، یا آپ کو کوشچن سمجھنا ہے، آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ ہاں یہی والا ہے، اسی ٹائپ کا ہے، تو جو آپ کو لگے آپ وہی لکھیں۔ پہلے آپ کو کوشچن سمجھنا ہے، بس تھوڑا سا دھیان دیجیے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پھر دوسرے میں داستان کیا ہے، فن داستان گوئی سے آپ اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ دیکھیے یہاں پہ بہت ضروری سوال ہے، داستان کے بارے میں پوچھا گیا ہے، داستان اور اس کے فن گوئی کے بارے میں۔ جیسے یہاں پہ داستان لکھا ہوا ہے تو سیدھے لفظوں میں لکھا ہے داستان کیا ہے۔ آپ کے سوال میں یہ بھی آ سکتا ہے داستان سے کیا سمجھتے ہیں آپ، داستان کا تنقیدی جائزہ لیجیے، کچھ بھی آپ کو بس سمجھنا ہے، آپ دھیان میں رکھیے، آپ کو کوشچن سمجھنا ہے، آپ سمجھ گئے آپ کا جواب لکھا جائے گا۔ آپ اسے دھیان میں رکھیے، سوالات تو یہی آئیں گے اور کبھی اگر اس کے شکل بس الگ ہوں تو اس سے پریشان نہ ہوئیے، آپ پہلے دھیان سے پڑھ لیجیے، اس کے بعد اس کا جواب لکھیے۔ تیسرے میں ہے شروع قصے کے حوالے سے آزاد بخت کے حالات زندگی بیان کریں۔ یہاں پہ دیکھیے باغ و بہار کے سب سے پہلے کردار آزاد بخت کے حالات زندگی کو لکھنے یہاں دے رہا ہے۔ آخر کوشچن ہے، چوتھا کوشچن، میر امن دہلوی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یہاں پہ واقفیت کا اظہار کیجیے بھی لکھا ہو سکتا ہے، یہاں پہ حالت زندگی لکھے کو بھی ہو سکتا ہے، باغ و بہار کے مصنف کے بارے میں بھی لکھے، ایسا بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ گھبرائیے گا مت، بس یہ 4 سوال آپ پڑھ جائیے، آپ اپنے امتحان میں سب سے اول آئیں گے، امتحانات بہت اچھا جائے گا۔ 4 سوال آپ دھیان سے پڑھ لیجیے۔ اس کے دوسرے یونٹ میں 3 سوال۔ پہلا سوال ہے، نذیر احمد کے ناول تبت النسوء کے حوالے سے نسوء کے کردار کا جائزہ پیش کیجیے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہو سکتا ہے آپ کے سوال میں یہ بھی لکھا ہو نسوء کون تھا، نسوء کے کردار پہ مرکزی خیال لکھے، اس طرح آ سکتے ہیں، آپ کو ہر طرح سے اسے پڑھ کے رکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، مندرجہ کرداروں میں سے کسی ایک کے اپنے واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یہاں پہ تبت النسوء کے 3 کردار دیے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا کردار ہے نیما، دوسرا فہمیدہ، تیسرا صالحہ، تیسرا اور آخر سوال ہے، ناول کیا ہے، ناول کے اجزائے ترکیبی سے اپنے واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تیسرے یونٹ میں ہے 3 سوال۔ پہلا سوال لکھیں گے، پریم چند کے افسانے پوس کی رات کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ دوسرا سوال ہے، پریم چند کی حالت زندگی اور ادبی مصروفیات پر روشنی ڈالیں۔ تیسرا اور آخر سوال ہے، افسانہ کیا ہے، افسانہ ادب کے ارتقاء سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ دیکھیے آخری یونٹ ہے آپ کا، چوتھے یونٹ میں ہمیں 3 سوال پڑھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، انارکلی اور دلارام کے کردار کا موازنہ کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، شہید امتیاز علی تاج کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات افکار و فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ دیکھیے تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، اردو میں ڈرامہ کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیں اور اردو میں بہترین ڈراموں کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے آپ کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز مکمل ہو گئے، آپ اسے اچھے سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں اور اپنے امتحانات میں سے اول آئیں۔